پیارے دوستو، السلام علیکم۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ اب کے بار بھی دسمبر ہمیں چھوڑ کے جانے کو ہے، اور یہ سال بھی خوشیوں اور غم دونوں کے حسین امتزاج کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن جو غم اس دسمبر نے ایک دوست کے حوالے سے دیا، وہ شاید جب تک زندگی ہے، یہ سانسیں ہیں، وہ دکھ برقرار رہے گا۔ اور وہ دکھ ہے اپنے انتہائی پیارے دوست عبدالقدیر بھائی کے بچھڑنے کا۔ آج سے 5 ہفتے پہلے ایک حادثہ ہوا جس کی نظر وہ ہوئے، اور اس وقت وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، تو دوران ڈیوٹی اس حادثے کا شکار ہوئے۔ اس حوالے سے وہ شہید قرار پائے، عبدالقدیر بھائی شہید۔ عبدالقدیر بھائی ایک ایسی شخصیت تھے جو میری زندگی کے بچپن سے آج تک کہ جتنے بھی تحریکی کوئی حوالے بنتے ہیں، تو قدیر بھائی مجھے صفحے اول میں نظر آتے ہیں۔ اور میری ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی مجھے جب کہیں میں ڈھیلا پڑ گیا تو قدیر بھائی نے تحریکی کاموں کے حوالے سے نہ صرف جھنجھوڑا، جگایا، کہ احساس دلایا، اور اس کا عملی نمونہ وہ جاتے ہوئے پیش کر گئے۔ پیشے کے لحاظ سے وہ وابڈا کے ملازم تھے، اور وہ خدمت خلق پہ مامور تھے، لیکن ان کی زندگی کا جو سب سے اہم پہلو ہے، وہ ایک دینی تحریک کے ساتھ وابستہ تھے۔ جماعت اسلامی ان کا اوڑھنا بچھونا تھی۔ علمیت کے اعتبار سے اور اس پہ عمل کے اعتبار سے وہ بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے۔ بردبار، ملنسار، موقع کی مناسبت کو سمجھتے ہوئے فیصلے کرنا اور حق پہ کرنا، اور جہاں تنقیدی نشستوں میں عبدالقدیر بھائی بیٹھے ہوتے تھے تو برملا حق کا اظہار کرنا، یہ ان کا خاصہ تھا۔ اور دوسری سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں، بحیثیت سرکاری ملازم، تو ان کا محکمہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہ ہر دل عزیز تھے۔ محکمہ بھی ان پہ فخر کر رہا ہے، ان کے دوست احباب بھی ان پہ فخر کر رہے ہیں، اور آج وہ سارے سوگوار ہیں۔ دوستو، جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم نے پیچھے کیا چھوڑا، اس کا اندازہ لوگوں کی باتوں سے ہوتا ہے، ان کے تاثرات سے ہوتا ہے، ان کے احساسات سے ہوتا ہے۔ تو وہ تحریک اسلامی کے ساتھ تو ذو الامیر تھے ہی۔ وہ جس دن رخصت ہوئے تو امیر شہر لگے۔ جیسے
سارے شہر کو وہ غم دے گئے ہوں. ہر طرف آنکھیں اشکبار تھی. اور جس پہلو کی طرف میں آگے آنا چاہ رہا ہوں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ ان سے کس قدر عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے تھے. اس شہر سے بڑے بڑے لوگ رخصت ہوئے. ان کے جنازوں میں بہت لوگوں نے شرکت کی. لیکن ایک ایسا شخص جس کے پاس آج کے دور میں ٹچ موبائل، یہ نہیں کہ وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ دوسروں کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرتے تھے. تو جن کے پاس ٹچ موبائل بھی نہیں تھا ان کے جنازہ گاہ میں جگہ کم پڑ گئی اور جنازہ گاہ میں جنازہ پڑھنے کے لیے انتظار کرنا پڑا لوگوں کو، کیونکہ صف بندی میں وقت لگا. یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں. آج میں حوصلہ کر کے، ہمت کر کے محترم برادر عبدالقدیر شہید کے حوالے سے یہ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ان کی زندگی کا ہر پہلو بحیثیت سرکاری ملازم، بحیثیت تحریکی کارکن، بحیثیت امیر زون، بحیثیت دوست، بحیثیت والد، ہم جس اینگل سے ان کی شخصیت کا تذکرہ کریں تو وہ ہر طرف مکمل نظر آئے. آج وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، شہادت کا درجہ انہیں نصیب ہوا. ہم سبھی سوگوار ہیں. ظاہر ہے ان کے خاندان والے ہم سے زیادہ دکھ میں ہیں، لیکن شاید ان کی کمی کو ہم ہمیشہ محسوس کریں گے اور ان کی کمی پوری نہیں ہو سکے گی. عبدالقدیر بھائی، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور اپنے رب سے دعا خواہ ہوں کہ اے پروردگار، میرے اس دوست کو اس کے شایان شان، چونکہ ایک شہید کا درجہ لے کے اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے، تو جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازنا. اور قدیر بھائی نے جس طرح زندگی گزاری، ان کی وہ ساری اچھائیاں ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما میرے رب. دوستو، ہم نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، سبھی نے جانا ہے، لیکن دعا ہے کہ جانا اس طرح ہو جیسے قدیر بھائی رخصت ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.